बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुबशर मुगल, और आज की इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है अल्लाह की रज़ा। अक्सर एक दिमाग के अंदर इंसान के क्वेश्चन डेवलप होता है कि हमें कैसे मालूम हो कि अल्लाह हमसे राज़ी है या इस काम में अल्लाह की रज़ा है। कुछ लोग तो इसके लिए इस्तिखारा भी करते हैं, लोगों के पास भी जाते हैं, फालें भी निकलवाते हैं। जिस तरह वेदर जो है वो कोई अपडेट दे देता है तो हम भी चाहते होते हैं कि हमें भी इंडिकेट हो जाए कि इस काम में अल्लाह की मर्ज़ी है। मसलन कोई रिश्ता हमने करना हो, कोई नया बिज़नेस शुरू करना हो, कोई नया काम जिसका हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम किस तरह देख सकें कि अल्लाह की रज़ा इसके अंदर है या नहीं है, या इसके अलावा जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्या उसमें अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं। ये बहुत सारे इस तरह रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इनका वन लाइनर एक ही बनेगा कि अल्लाह की रज़ा क्या है। इसको समझने के लिए ये वीडियो सेशन हम बना रहे हैं। इससे पहले पिछला जो हमारा सेशन था वो हमने बनाया था कि तसव्वुफ़, और तसव्वुफ़ के बाद यानी सूफ़ीज़म क्या था, उसके बाद हमने एक और चीज़ रखी थी कि नफ्स क्या है। और नफ्स में एक बात मैंने बोली थी, मैंने कहा था कि अल्लाह की रज़ा के लिए तमाम ख्वाहिशों को तर्क कर देना नफ्स मुतमइन्ना है, और ये भी हमें चाहिए। अब वहाँ पे ज़िक्र हुआ था अल्लाह की रज़ा का, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी था। और वैसे भी ये जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को गिनवाए हैं ये बड़े अहम हैं इस चीज़ को समझने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि अगर हमारे दिमाग के अंदर ये चल रहा है कि एक शख्स है वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसके पास दौलत भी है, उसके पास शोहरत भी है, उसके पास पैसा भी है, जितनी चीज़ें आप उसके साथ जोड़ना चाहें वो हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि शायद अल्लाह उससे खुश है, अल्लाह उससे राज़ी है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, चूँकि जो ख़जाना है वो क़ारून का भी बहुत था, फ़िरौन के पास भी बहुत था, नमरूद के पास भी बहुत था, यानी बड़े बड़े गुनाहगार लोग आए जिन्होंने खुदाई का दावा किया, तो उनके पास भी दौलत तो थी, पैसे तो थे, उनके घर भी सूरज इसी तरह जो है वो रोशनी देता था, उनके यहाँ भी बरसात होती थी, बारिशें होती थीं, रिज़्क़ उनके घर भी जाता था। तो इसका मतलब ये है कि पैसे, दौलत या शोहरत के साथ अल्लाह ताला की रज़ा का ताल्लुक़ नहीं है अगर हम उससे जज कर रहे हैं। तो फिर कौन सा पैमाना है? क्या हम खुश हैं तो उससे उसके साथ कोई इसका तल्लुक़ है? इसके ऐसा भी नहीं है, चूँकि कई लोग आपको खुश मिलेंगे लेकिन अल्लाह ताला उनसे राज़ी नहीं होता। फिर क्या हम इसको इस जगह में ढूंढें कि लोग गमगीन हैं, किसी के ऊपर तकलीफ़ आ रही हैं, मसाइल आ रहे हैं, मसलन कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, रास्ते में खुदा न खास्ता उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई या उसकी टांग टूट गई, तो हम कहें कि ये जनाब इसमें अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह इससे राज़ी है इसलिए ये हुआ, या अल्लाह ने ये काम कर दिया। ये अक्सर हम लोग बोलते भी हैं जब कोई मुश्किल काम आता है, जो प्रॉब्लम आती है या एकदम से कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो हम कहते हैं अल्लाह दी मर्ज़ी, और वो पंजाबी के अंदर जुमला बोलते हैं। और अगर कभी खुशी मिली है तो हम इसके साथ इतना जोड़ते नहीं। एक तो ये भी की पॉइंट है, लेकिन मैं आपको एक इंडिकेट कर रहा हूँ कि क्या ये निशानियाँ हैं। खुशी मैंने गिनवाई, गम गिनवाया, दौलत गिनवाई, शोहरत गिनवाई, इन तमाम चीज़ों से आप इंडिकेट नहीं कर सकते कि अल्लाह आपसे राज़ी है। फिर कौन सा तरीका है जी कि अल्लाह आपसे राज़ी है? अल्लाह को राज़ी अगर देखना है तो सबसे बड़ी बात अक्सर ये लोग बोलते हैं कि वो बंदा, वो शख्स जो हिदायत याफ्ता है, यानी जो वो काम कर रहा है जो अल्लाह के लिए होता है या अल्लाह के हबीब के लिए होता है, तो उससे अल्लाह राज़ी है। मसलन अब अल्लाह और उसके हबीब के लिए कौन से काम हैं? बहुत सारी चीज़ें आप ज़िंदगी में काउंट कर सकते हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपने जो सीरत हमें दी, जो नमूने के तौर पर हमारे सामने है, उसी को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है अल्लाह हमसे राज़ी है। और अगर हम उससे इन्हिराफ कर रहे हैं यानी उससे दूर भाग रहे हैं तो फिर हमारे दिलों पे मोहरें लगी हुई हैं। इसको एक और अंदाज में भी समझते हैं कि मसलन मैं हसद कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं मुनाफ़िक़त कर रहा हूँ, मैं लोगों को धोखा दे रहा हूँ और नाप तोल में कमी कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है
کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اسے توفیق دے دیتا ہے، اسے احساس گناہ دے دیتا ہے، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی پسندیدہ کام ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے یا ان چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں میں نے گنوائی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال میرے پاس ایک دو اشعار ہیں، ان کو اس سیشن میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ دل کالے کولوں منہ کالا چنگا، جے کوئی اسنو جانے ہو۔ آپ دیکھیں سم ٹائم ہم ظاہری خوبصورتی کی طرف جاتے ہیں یا ظاہری چیزیں دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، یہ چٹا بہت ہے، یہ خوبصورت بہت ہے، اس سے اللہ راضی ہے، میں کالا ہوں کوجا ہوں تو مجھ سے اللہ راضی نہیں ہے، یہ کوئی نشانی نہیں ہے۔ ایک اور شعر میں وہ اقبال فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کے نور کو صرف آپ دل کے نور کو کنسیڈر نہیں کر سکتے، دل کا نور اور ہے اور آنکھ کا نور اور ہے۔ جو لوگ بصارت رکھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ یہ جان بھی سکیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، یا کس سے اللہ راضی ہے، اور وہ لوگ جن کا دل منور ہوتا ہے، جو بصیرت رکھتے ہوتے ہیں، یقیناً صرف وہ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں، چونکہ اس دنیا میں اب تک کوئی ایسا آلہ بھی نہیں بنا جس سے یہ میئر کیا جا سکے کسی کی فیلنگز کو، کسی کے احساس کو، یا چلیں اور کچھ نہ صحیح جو اس ٹاپک کو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کس کام میں، اس کا کوئی پیمانہ نہیں۔ ایک اور بڑے خوبصورت شعر میں وہ اس کو اور ڈیفائن کرتا ہے، اس سے ہمیں اور سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی رضا کس میں۔ وہ کہتا ہے کہ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپائے جستجو ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو سراپائے جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ جو اللہ چاہتا ہے، جو محبوب چاہتا ہے، اگر عاشق یا بندہ وہ ہو جائے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کی رضا ڈائریکٹلی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے عشق کرتے ہیں، یا پھر اس کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے راضی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ محبت کیا ہے۔ جس محبوب کو آپ چن لیتے ہیں اپنا اول آخر، تو پھر آپ اس کی خوشی میں خوش اور اس کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ کی خوشی کیا ہے اور اللہ کا غم کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کا غم اللہ کا غم، اور اللہ کی مخلوق کی خوشی اللہ کی خوشی کہلاتی ہے۔ اگر آپ خدمت خلق کر رہے ہیں، اگر آپ کے اندر لوگوں کا درد فیل کرنے کا احساس ہے، اگر آپ ظالم نہیں ہو، اگر آپ شکر گزار ہو، گلے نہیں کرتے ہو، چونکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے انسان کی کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں، وہ کہ انسان صبر کرتا ہے۔ اب مشکلات آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، لیکن انسان صبر کر رہا ہے، تکلیف آ رہی ہے وہ صبر کر رہا ہے، شکر الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اگر اور کوئی پرابلم آ رہی ہے پھر اس پہ شکر گزار ہو رہا ہے، یعنی بار بار اس کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں لیکن وہ ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ سب سے بڑی بات، وہ شخص جو جس حال میں بھی پیدا کیا گیا، اگر اس نے اپنے آپ کو قبول کر لیا، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ چھوٹے قد والا ہے، وہ بڑے قد والا ہے، وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، اس کی آنکھ نہیں ہے، اس کا ناک نہیں ہے، یا وہ اچھے خاندان میں اس کا جنم نہیں ہوا، یا اچھے گھرانے میں اس کا جنم نہیں ہوا، وہ غریب ہوا پیدا ہوا، یا وہ امیر پیدا ہوا اور اس میں کچھ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، اگر انسان ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا، یعنی اس کی جو تقسیم ہے اس پہ راضی ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون شخص ہے جس سے اللہ راضی ہے، تو اس کو دیکھیں جو گلے نہیں کرتا، جو شکوے نہیں کرتا، جو شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ نے جس حال میں بھی اس کو رکھا ہو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں، اور اللہ کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ مخلص ہوتا ہے میں اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہوں، اور جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا پھر اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ ایک قرآن کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے۔ اب کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے
کہ ہم نے ہرگز یہ بات ان پر واجب نہیں کی، صرف ایک چیز واجب کی اور وہ ہے اللہ کی رضا، یعنی روزمرہ کے کام کرنا اور اس میں اللہ کی رضا ڈھونڈنا۔ ایک اور اس میں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنے خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو ہماری رضا میں راضی نہیں ہے، جو اپنے نفس کے تابع ہے، اس کے پیچھے کبھی بھی اے انسان تو مت بھاگنا۔ اور ایک اور وہ مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، وہ اکثر ہم اس کا مفہوم یا ترجمہ سنتے رہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو چیز تم ناپسند کرو وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز ہو اور تمہارے لیے بہتر ہو، اور عین ممکن ہے کہ وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ تو سم ٹائم ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کی خوشیاں دیکھ کے، لوگوں کی ظاہری حالت دیکھ کے کہ اللہ ان سے راضی ہے، یا کچھ لوگوں کی بری حالت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ان سے اللہ ناراض ہے۔ تو اس بات پہ ہمیں کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سمپل سی بات ہے، اگر ایک لائن میں اس کو میں کہوں کہ اگر آپ کو ہدایت مل رہی ہے، اگر آپ سیدھے رستے پہ ہیں، اللہ اور اس کے حبیب کے رستے پہ ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں اس دنیا میں اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، گلے اور شکوے نہیں کرتے، تو اللہ آپ سے راضی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن زبان پر گلے ہیں، شکوے ہیں، تو پھر اللہ آپ سے راضی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی بزنس شروع کرتے ہیں یا کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کو عین اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے مطابق اگر آپ چلا رہے ہیں تو پھر اللہ اس میں راضی ہے۔ وہ کوئی بھی کام ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہو، وہ بندہ یا وہ بندی شریعت کے تابع ہے، وہ اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا گزار رہی ہے، تو پھر یقیناً وہ آپ کے لیے بہتر بھی نہیں بہترین ہے، اور اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ٹاپک سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔